صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. میں نے پچھلے جمعہ کو چند باتیں عرض کی تھی اور کنز الایمان کے تعلق سے ایک روایت میں آج لکھا تو میں نے کہا اس کو بھی عرض کر دوں. درود پاک کا مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا. درود پاک میں کیا ہے؟ نماز ہے، کچھ روزہ ہے، کچھ ایسا قرآن تلاوت وغیرہ ہے؟ کیا ہے اس کا مقصود؟ کیا ہے؟ سرکار کا ذکر ہے. اب اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے. ایک صاحب نے تو مجھ سے سوال بھی کیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یار ان اللہ ملائکۃ یصلون میں لکھا ہوا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا درود کیا ہے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے، کتاب التفسیر میں اسی آیت کے کہ اس کا درود کیا ہے؟ ان اللہ ثناؤہ عند الملائکہ. اللہ کا درود کیا ہے مطلب؟ تو وہ اس کا درود یہ ہے کہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب ایسا ہے، میرے محبوب کا حسن ایسا ہے، میرے محبوب کے کمالات ایسے ہیں، میرا محبوب ایسا دکھتا ہے. یہ اس کا درود ہے، یہ اس کا درود ہے. یہ کتاب التفسیر بخاری شریف میں بارش کر رہا تھا کہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. درود پاک کا مقصود سرکار کا تذکرہ ہے، سرکار علیہ السلام کا ذکر ہے. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو. اس کا ترجمہ یہ. اب سوال یہ ہے کہ اس طرف خیال لے جائیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو بہت سارا ہے. اللہ اللہ کرنا، رب رب کرنا، مولا مولا کرنا، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار، یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کا ذکر ہے نا. اور یہاں مطلق یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو. تو یہ کون سا ذکر ہے جس سے سکون مل جائے دل کو؟ تو اب میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا حبر هذه الامہ، ان کے شاگرد نہیں، براہ راست حضرت مجاہد تابعی. اس آیت کی تفسیر انہوں نے بیان کی. کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول سے براہ راست. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو. تو اس اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مجاہد تابعی بیان کرتے ہیں ان کے حوالے سے، فرمایا کہ ذکر محمد ہوا ذکر اللہ. پوچھتے ہو کہ بھئی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون دوں تو کیا ذکر کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد محمد کرتے رہا کرو، نبی نبی کرتے رہا. یہ مجاہد تابعی کی تفسیر میں بیان حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، کہ نبی نبی کرتے رہنا. تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ درود کیا ہے؟ ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اگر جو لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں، گھبراہٹ میں ہیں، تو بھی وہ کیا کریں؟ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں. درود پڑھتے رہیں، ان کو سکون مل جائے گا، سکون مل جائے گا، سکون مل جائے گا. اچھا ایک بات یہاں ایک لطیف نکتہ عرض کر دوں میں، چونکہ موضوع میرا بالکل الگ تھا مگر بات نکلی تو میں عرض کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، آنے والے یاد رکھیں، آنے والے 15 تاریخ کو، یہ انگریزی 15، ٹھیک ہے، پیر کا دن ہے، بدھ کا دن. تو آنے والے 15 تاریخ کو یاد رکھیے کہ بعد نماز عشاء آپ کی اسی مدینہ مسجد میں میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے پیر و مرشد ہیں، تو ان کے وصال کی تاریخ ہے، اس سے مقدس منایا جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے اس مدینہ مسجد میں بھی آپ کے جشن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، یا اس سے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام دے دیں، تو اس مناسبت سے ایک پروگرام ہوگا جس میں محفل نعت ہوگی. تو آپ عمومی حضرات اس میں شرکت فرمائیں آنے والے 15 تاریخ، ٹھیک ہے. یہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ جو سرکار نے فرمایا نا اذا رؤوہ ذکر اللہ،
بندے مومن کی پہچان اللہ والوں کی کیا ہے کہ دیکھو اسے اور یاد اللہ آ جائے. تو وہ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس چہرہ تھا. تو ان کی مناسبت سے جو ہے برائے سال ثواب جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا ہے, اس میں شرکت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ پروگرام ہوگا, اب اس میں محفل نعت ہوگی. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ امام صاحب یہ نعت خوانی آپ کے یہاں بہت ہوتی ہے, اہل سنت میں نا بس نعت 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 نعت, کچھ اللہ اللہ بھی کریں آپ. پہلی بات تو بے شک ہم لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں, اللہ کا شکر, اللہ کی توفیق سے تو ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں. ابھی کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی اور کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس, تو میں نے یہی کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ میرا پسندیدہ موضوع کیا ہے اور میں پوری زندگی جس موضوع پہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے, تو میں چاہتا ہوں پوری زندگی میں ہر جمعہ ہر لمحہ انہیں کی بات کروں. مگر اسلام ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں اور دین ہے, ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے پھر یہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آج آپ سب کو جو ہے نا اپنے جان کی بڑی پڑی ہے. کہتے ہیں یار امام صاحب ایسے حالات ہیں اور آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حالات پہ بھی گفتگو کریں. اس کے ذمہ دار کون ہیں حالات کے, اور یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ ان حالات کے آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دوری ہے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دوری ہے جو حالات ہیں. اسے ایک صاحب کہنے لگے کہ پرسوں کی بات ہے, تو کہنے لگے کہ حضرت تھوڑا سیاست پہ گفتگو کر دیں. تو ہم نے کہا آپ سیاست پہ کیا گفتگو کیا جائے کہ مسلمان جو ہے نا, مسلمان قوم یہ یتیم بچہ ہے. مسلمان قوم یہ یتیم بچے کی طرح ہے. جب الیکشن آتا ہے نا تو ہر پارٹی والے اس یتیم بچے کو گود لے لیتے ہیں اور لے کر کے جب تک الیکشن رہتا ہے تو کہتے ہیں یہ یتیم بچہ یہ میرا ہے, دیکھو میں اس کو پال رہا ہوں, میں اتنا کر رہا ہوں اس کے لیے اتنا. جیسے الیکشن ختم ہوا سب جیت گئے, اٹھار کر کے پھینک دیے یتیم کا. نہیں, آپ کی یہ کنڈیشن ہے, کیا گفتگو کیا جائے اس پہ؟ کہ آپ کی مثال ایک یتیم بچے کی طرح ہے. 500 روپے پہ بکنے والی قوم, ہمارے نوجوان جو بیٹھے 1000 روپے پہ بکنے والے لوگ, اور آپ باتیں کرتے ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور عزت کی باتیں کرتے ہیں. کوئی سیاسی لیڈر آ جائے 1000-2000 روپے کے لیے آپ بک جاتے ہو, اپنا ضمیر بیچ دیتے ہو. ایک چائے پہ بکنے والے لوگ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے, ہم بے عزت ہو رہے ہیں. آپ نہیں ہوگے تب کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یار امام صاحب آپ جو ہے اس موضوع پر کبھی بات کریں. میں کیا کروں, میں تو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں. پھر صاحب آپ بھی ایسے ہیں. پھر میں سنتا تھا کہ بھئی یہ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں, پھر سنا کہ بھئی یہ بھی کچھ پیسے لے کے الگ ہو گئے. کیا کریں, یہ حالات ہیں ہمارے. تو اس لیے میرا جو اپنا موضوع ہے, وہ میرا جو مشن ہے, وہ مشن یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے. یہ جو میری شرعی ذمہ داری ہے, میری شرعی ذمہ داری ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو سیاسی ماحول چل رہا ہے نا, تو ہر فلور پہ, میں بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر فلور سے ایک سیاسی لیڈر نکلے گا, ہر محلے سے ایک سیاسی لیڈر نکلے گا. آپس میں ہی ہمارے ایسے ہی سب. تو میں زمین ہوں, میں آسمان ہوں, میں چاند ہوں, میں سورج ہوں, اور وہاں جا کر کے کھڑے رہیں گے تو سامنے والا بولتا ہے جاؤ چائے لے آؤ. یہ آپ کی حیثیت ہے, یہ آپ کی عزت ہے, اور آپ کہتے ہو میں عزت دار ہوں. عزت اگر کوئی دے گا تو وہ اللہ اس کے رسول ہے بس. صرف وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ چاپلوسی اور یہ سب کرنے سے عزت نہیں ملتی ہے. چمچ جانتے ہو, چمچ دیکھے ہو نا, چمچ تھوڑی تلخ باتیں میں کر لوں, میں نذرانے نہیں لیتا اس لیے بے فکر ہو کے بولتا ہوں. تو چمچ ہوتا ہے نا, تو اس کو کھاتے تو ہیں وقتی طور پہ, مگر اس کے بعد کھانے کے بعد پلاسٹک والا چمچ دیکھیے گا کہ کہیں ادھر کچرے میں پڑا ہوا ہے کہ ادھر کچرے میں پڑا ہوا ہے. چمچ کی یہی کیفیت ہوتی ہے. تو اپنی زندگیوں سے چمچ گیری نکال دیجیے. کہ چمچ کا حال صرف اتنا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد, استعمال کے بعد کچر کنڈی میں ملے گا آپ کو. آپ غیرت مند لوگ ہو یار, آپ عزت دار لوگ ہو, جس کے ہاتھوں میں تاجدار کائنات کا دامن ہو, جس کے دائیں بائیں حضور غریب نواز, حضور غوث العظم کی مدد ہو.
اور ایسے لوگ جو ہے پھر اپنے آپ کو بے سہارا سمجھے. آپ کو ان لوگوں پر یقین ہے، آپ نے اپنی تاریخیں نہیں پڑھی ہیں. ہم اپنی تاریخ بھول گئے، ہمیں اسلامی ہسٹری یاد نہیں، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے حمیت مر گئی ہے. بندہ بے غیرت تب ہوتا ہے جب اس کے دل سے عشق مصطفیٰ نکل جائے، حضور کا پیار نکل جائے. صحابہ باعزت تھے اور باغیرت تھے، غیرت والے تھے، ہمت والے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر مصطفیٰ کا عشق بہت زیادہ تھا، حضور کا پیار بہت زیادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا، والدہ ایمان نہیں لائی تو کہنے لگی بیٹے اگر تو اپنے دین سے پھرا نا اور ادھر نہیں آیا، ان کو چھوڑا نہیں، تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو انہوں نے چھوڑ بھی دیا، ماں نے ایمان نہیں لائی تھی، حضرت سعد ایمان لے آئے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیا. تو ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، حضرت سعد آئے، انہوں نے کہا ماں تجھ جیسی 1000 ماں ہو اور وہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، تو تجھ جیسی 1000 ماں ہو اور 1000 مرتبہ مر جائے مگر ایک لمحہ مصطفیٰ سے میں جدا نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ ایمان تھا جو ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے. ہم چاپلوس ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کیسے بے غیرتوں کے سامنے نیت باندھ کے کھڑے ہو. ارے یار کماؤ کھاؤ، اچھی روزی کماؤ، ان کی ٹوپی ان کے سر پہ، ان کی ٹوپی ان کے سر پہ، کوئی روم قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی مالو دولت کو قبضہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نیک بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں. یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے. مسلمان ایسے بھی تھے، کبھی ایسے نہیں تھے، کبھی ایسے نہیں تھے. کہتے ہیں بھئی میں ایسا ہوں، آپ کچھ نہیں، آپ بے غیرت آدمی ہوں، آپ بے حیا آدمی ہو، آپ بے شرم آدمی ہو. آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت خاک میں مل رہی ہے، آپ کی وجہ سے مسلمان اور اسلام کی جو تصویر تھی اس پر خاک پڑ رہا ہے. اس لیے باز آ جاؤ، خود محنت کرو. رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں جانوروں کو بھی روزی دیتا ہوں، اس لیے محنت کرو. سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. خود کوشش کرو، خود محنت کرو اور یہ سب باتیں نہ کرو. میں نے کہا نا کہ آپ کی مثال صرف ویسے ہی ہے جیسے وہ یتیم بچے کو گود لے لیا جاتا ہے وقتی طور پہ. اپنا ایک پلیٹ فارم بناؤ، آپ اپنا پلیٹ فارم بناؤ. تو میں عرض کر رہا تھا، وہ بات عرض کر دوں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی تو پھر اس موضوع پہ بات نہیں ہو پائی، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کر لیں گے، اس کی بات کر لیں گے. تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ان قریب چاروں طرف سے لوگ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ، ان قریب چاروں طرف سے لوگ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اقوام عالم کو دعوت دیں گے. سرکار نے صحابہ کو فرمایا، ان سے خطاب فرما رہے تھے ان قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اقوام عالم کو، سب کو، پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دعوت دیں گے. سرکار کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح کھانے پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اس طرح دعوت دیا جائے گا کہ آپ آ جائیے، آج ایسا کریں گے، آپ آ جائیے ایسا کریں گے. آپ دیکھ لیجئے عرب کنٹریز، یہ جو لوگ چلاتے تھے نا کہ اسلام وہاں سے پھیلا ہے، آج بالکل خاموش ہیں. کہتے ہیں وہاں جلوس نہیں نکالا جاتا ہے تو ہم نہیں نکالیں گے. تو وہاں شراب کھول دیا گیا، آپ پیو. وہاں پہ زنا عام ہو گیا عرب میں، تو آپ کرو گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جو کریں گے وہ اسلام ہے؟ اسلام یہ 100 سال کے اندر آیا ہے، اسلام یہ ان کی مدت 100 سال کی ہے، اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو تاجدار کائنات لے کے آئے ہیں. یہ اہل عرب جو بے غیرت، بے حیا، بے شرم لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کی شکل مست ہو گئی ہے، آپ ان کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کے قائد اور لیڈر ہیں، وہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں، بے حیا لوگ، انہیں حیا نہیں ہے، اسلام کی شرم نہیں ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح لوگ دعوت دیں گے جس طرح کھانے کی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی آ جائیے بھائی، آپ بھی آ جائیے بھی، آپ بھی آ جائیے، دعوت دیں گے. تو حضرت ثوبان صحابی جس سے سرکار فرما رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ ہم مسلمان اس کو کم ہوں گے اس لیے ہماری کیفیت ہوگی؟
یاد رکھیں، اسلام سے بہتر امن و شانتی والا مذہب روئے زمین پر کوئی نہیں۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا۔ یہ مسلمان کا ڈیفینیشن ہے، مسلمان کی تعریف ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ مومن ہو وہاں امن ہو، امن سے مومن بنائے، امن سے مومن بنائے۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں سب سے زیادہ گندگی ہو، سمجھ جاؤ مسلمان ہے۔ جہاں یہ نوجوان طبقہ راتوں میں گھومتا ہو، باہر بیٹھتا ہو، تو سمجھ جاؤ وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہوا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، آپ ہی کی اولاد۔ آپ باہر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پوری پوری رات بیٹھنے والے ہماری اولادیں ہیں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، مسلمان کم ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تم بے وقات ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، تم بے عزت ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب نہیں رہ جائے گا، ڈر ہی نہیں رہ جائے گا۔ آج تو حالت ہماری یہ ہے، اللہ خیر فرمائے، کہ صاحب ہمیں مان لیجئے، ہم بھی آپ کے ہیں۔ حد ہوتی ہے یار، صاحب ارے ارے میں بھی آپ کا ہوں، اور ایک ایک آدمی چاروں طرف گھوم گھوم کے حضور صاحب اتنا خرچہ ہے مجھے دے دیجئے۔ کام دھندا کرو بھائی، کچھ کماؤ دماؤ، ہمیشہ یہی سب حرام حرام میں پالو گے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، ایسے ہی الٹا سیدھا کر کے پالو گے، وہ پھر اولاد کیا ہوگی؟ نیک ہوگی وہ، جس کے رگوں میں جو آپ نے خون ڈالا ہے وہ مال حرام کا ہے۔ اور پھر اس میں تو اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے محفوظ فرمائے، اللہ مجھے محفوظ فرمائے، اور اس پہ آپ آمین کہہ دیں۔ جی میں اصل میں بہت عجیب ڈگر ہے، یہ بہت عجیب ڈگر ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ جو شخص اپنے گھر میں کھڑکی اور دروازے بند کر کے اور گھر کے آخری حصے میں بیٹھے گا وہ محفوظ ہے۔ کھڑکی دروازے بند کر، دروازے کے پاس نہیں، آواز آئے گی چلے، گھر کے آخری حصے میں جو شخص بیٹھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ سرکار نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، صبح بندہ مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ بہت پرفتن دور ہے، اس لیے میں اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں کہ سب سے اہم ہے آپ کا ایمان۔ جان ویسے بھی جانی ہے، جان ویسے بھی جانی ہے، مگر ایمان سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، سب کچھ لٹ جائے، ایمان نہیں لٹنا چاہیے بس۔ تو دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ یہ سرکار نے تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ومل وہن، سرکار یہ وہن کیا ہے جو ہمارے دل میں آ جائے گا؟ بے وقات ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، بے غیرتی والا ماحول ہو جائے گا ہمارا۔ سرکار نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ سرکار نے فرمایا قالا حب الحیاتی و کراہیت الموت۔ سرکار نے فرمایا تم بے وقات کب ہو جاؤ گے؟ مسلمانوں کو خطاب کیا، تم بے وقات ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے، بے غیرت ہو جاؤ گے۔ کب ہو جاؤ گے؟ اس وقت ہو جاؤ گے، اور وہ لوگ ہو جائیں گے جو زندگی سے پیار کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے۔ جس دن یہ کیفیت تمہارے اندر ہو جائے گی تم بے وقات ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب تمہیں زندگی سے اپنے پیار، حضور سے کم زندگی سے زیادہ ہو، سرکار سے کم مال و دولت سے زیادہ ہوگا۔ تم جب اس طرح ہو جاؤ گے، اتنی دولت جمع کر لو گے، پھر موت کو پسند نہیں کرو گے۔ مرا تو مکان چھوٹ جائے گا، مر گیا تو گاڑیوں کا کیا ہوگا، مر گیا تو دولت کا کیا ہوگا۔ موت کو ناپسند کرو گے، موت اچھی نہیں لگے گی آپ کو، اور زندگی سے بڑا پیار ہو جائے گا کہ یار کیسے بھی موت سے بچ جاؤں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا اس وقت تم بے وقات ہو جاؤ گے، پھر تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تکلیف دیا جائے گا، وصیتیں دی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں، وقت ہو گیا، اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں سیاست اسلام کا بہت اہم حصہ رہا۔ دنیا میں سب سے عظیم سیاستداں کو دیکھنا چاہتے ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب سے بہترین شوہر کو دیکھنا چاہتے ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین تاجر کو دیکھنا چاہتے ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سیاست اگر ہو تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ سیاست نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ ہے اور منافقت ہے۔ منافقت کیسے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے تھے ان سے ایمان والوں سے، صاحب ہم تو آپ کے ہیں، حضور والا ہم تو آپ کے ہیں، امام صاحب میں تو جان دے دوں گا، امام صاحب مسجد مدرسے کے لیے تو میں قربانی پیش کر دوں گا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مگر جب وہ اہل ایمان سے جدا ہو کے ادھر جاتے تھے تو کہتے تھے ارے ان سے تو میں مذاق کر رہا تھا یار، میں تو تیرے ساتھ ہوں۔ یہ دور چل رہا، اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ آخری نصیحت ہے اپنے ایمان پر زور دیں، اپنے ایمان کو بچائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، دنیا سے اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے۔